السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل قدر بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ اس خدا وحدہ لا شریک لہ نے ہم لوگوں کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان ہی کی بنیاد پر بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، رشتہ جڑتا ہے، اور ایمان ہی کی بنیاد پر بندہ جنت میں جاتا ہے۔ جس کا ایمان جس قدر ہوگا، جس مضبوطی سے ہوگا، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ بزرگان محترم، تقریری مجالس تو کئی ہوتے ہیں۔ جمعات کے موقع پر بیانات سننے کا ہم لوگوں کو موقع فراہم ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوگا، اس وقت حاصل ہوگا جبکہ سننے والا طالب ہو۔ اللہ کی سنت ہے جو طلبگار ہوتا ہے اللہ اسے نوازتے ہیں۔
جو بے طلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ طلب یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ انسان کے اندر جب کسی چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، اس وقت تک اسے چین حاصل نہیں ہوگا، سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ چیز اسے مل نہ جائے جس چیز کی ان کے اندر طلب ہو۔ جیسے کسی کو بھوک لگی یعنی کھانے کی طلب، جب تک اسے کھانا مل نہ جائے اور کھانا وہ کھا نہ لے اسے سکون حاصل نہیں ہو سکتا، دوسرے کام کرنے میں اسے مزہ نہیں آئے گا۔ پیاس یعنی پانی کی طلب، کسی انسان کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، جب تک وہ پانی نہ پی لے اسے چین حاصل نہیں ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو پانی تلاش نہ کرو، اپنے اندر شدت کی پیاس پیدا کرو۔ جب پیاس پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پانی خود بخود آپ پالو گے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہی کیفیت اور یہی حالت تھی۔ آپ آخرت کے طالب تھے اور آخرت کی طلب کی بنیاد پر ہمیشہ آپ بے چین رہتے، معمولی معمولی باتوں پر، معمولی معمولی اعمال پر آپ کو خوف ہوتا کہ کیا اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہے یا ناراض ہے، متفکر رہتے، بے چین رہتے۔ یہاں تک کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، مشہور واقعہ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کیسے منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جس بنیاد پر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کی مجلس ختم ہوتی ہے ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں کی آغوش میں آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہم سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک طریقہ اور گھر میں جا کر دوسرا طریقہ، میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، آپ منافق نہیں۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایک حال کا غالب ہوتا ہے تو دوسرے وقت دوسرے حال کا غالب ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آخرت کے تعلق سے کتنی فکر ہے اور کتنی طلب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، کون نہیں جانتا آپ کو، خلیفہ ثانی ہیں، جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستے سے جب حضرت عمر گزرتے ہیں تو جب شیطان دیکھتا ہے تو دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، شیطان کو ہمت نہیں ہوتی جس راستے میں عمر جائے وہاں سے وہ گزر جائے۔ اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے بارے میں
اتنی باتیں سننے کے باوجود آپ کے خوف کا یہ عالم کہ آپ رات کے وقت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور قسم دے کر پوچھتے ہیں، اے حذیفہ مجھے بتاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقوں کی فہرست آپ کو دی ہے، کیا میرا بھی نام ان منافقوں میں ہے؟ یہ خوف کا عالم تھا حضرات صحابہ کرام کا، معلوم تھا کہ ہم جنتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعریف فرمائی ہے، لیکن فکر آخرت اور آخرت کی طلب نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ تو بزرگان محترم، ہم کو بھی طالب ہونا چاہیے۔ جب طلب ہوگی کچھ لینے کے لیے تو آدمی بے چین ہوگا، ورنہ ہزاروں باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں، ہزاروں احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائیں، کلام پاک کی اچھی سے اچھی تفسیر آپ کو سنائی جائے، جب تک تعلیم نہ ہو، عزم نہ ہو، عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو تو باتیں ایک کان سے گزریں گی، دوسری کان سے وہ اڑ جائیں گی۔ اپنے اندر طلب پیدا کریں، طلب کی بنیاد پر اللہ نوازتے ہیں، طلب کی بنیاد پر اللہ ہدایت دیتے ہیں، چلنے کا موقع دیتے ہیں۔ بے طلب ہوگا، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں سچی اور پکی طلب پیدا فرمائے۔ تو بزرگان محترم، میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ مختلف جمعہ کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کر کے اس کی میں نے تشریح اور تفسیر بیان کی ہے، لیکن اس موقع پر مزید یاد دہانی کے طور پر دوبارہ مزید باتوں کی ضرورت سمجھ کر میں اس آیت کا انتخاب کیا ہوں، تاکہ پچھلے جمعات میں میں نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو خطابات کیے ہیں اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کی نسبت سے میں نے جو بیان کیا ہے، تاکہ یہ نسبت اس سے جڑ جائے اور ہمارے لیے یہ باتیں نافع ہوں، فائدہ مند ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ پہلے آپ اس آیت پر غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کے ذریعے سے بندوں کو پکارا ہے، اے ایمان والو۔ عام طور پر جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا نام لے کر اسے پکارتے ہیں کہ اے فلاں ادھر آ جاؤ، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کے ذریعے سے اسے مخاطب کرتے ہیں۔ جیسے باپ ہے، اپنے بیٹے کو وہ کبھی نام لے کر پکارتا ہے کہ عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اب جو اولاد ہیں اب انہیں معلوم ہے کہ باپ جب نام لے کر پکارتا ہے تو اس نام لے کر پکارنے میں اتنی محبت سمجھ میں نہیں آتی، اتنی شفقت اور نرمی اور رقت معلوم نہیں ہوتی۔ وہیں اگر وہی باپ بجائے نام کے کہے میرے بیٹے کہہ دے، میرے لاڈلے کہہ دے، تو یہ جملے جو ہیں یہ محبت بھرے جملے ہیں، یہ مٹھاس والے جملے ہیں۔ جب بچہ یہ جملے سنتا ہے وہ کام کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو وہ کام کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے محبت سے پکارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو پکارا ہے، ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے وہ کون سا رشتہ؟ ایمان کا رشتہ۔ اس رشتے کے ذریعے سے اللہ نے ہم لوگوں کو مخاطب کیا اور پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اب جب اللہ محبت سے پکار رہے ہیں، ہمدردی سے پکار رہے ہیں، اور آگے کی جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ تعالی ہماری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، ہماری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے، وہ محبت میں کبھی اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ وہ ڈرانا اس لیے ہے تاکہ اس کے بندے کل قیامت کے دن خسارہ نہ اٹھائیں، نقصان نہ اٹھائیں۔ وقودها الناس والحجارہ، فرمایا آگ سے بچو۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگ کی صفت کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ لکڑیوں سے اور کوئلوں سے نہیں جلائی گئی، وہ آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آپ اس آگ کی شدت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہو۔ یہاں معمولی آگ ہم برداشت نہیں کرتے، وہ آگ جس آگ کا حصہ انسان اور پتھر ہوں گے وہ آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ تعالیٰ اس آگ پر ایسے فرشتے مسلط فرمائے ہیں جو تند خو ہیں، جو غلیظ ہیں، جو سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتے ہیں وہ اس حکم میں کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس بات کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ بزرگان محترم، دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کر کے ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ، آپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہوئے آسانی سے اڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو سمجھایا، بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، کیا کریں حضرت، ہزار سمجھانے کے باوجود یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور کیا کریں حضرت، ماحول ایسا بن گیا ہے، معاشرہ ایسا بن گیا ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ قرآن پاک نے اس کا جواب اس انداز سے دیا ہے۔ یہ بات تو اصولی ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں کما حق ہو تربیت کی کوشش کی ہے، اپنا وقت لگایا ہے، تب تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ بری الذمہ ہوں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس تربیت میں انہوں نے اپنے آپ کو کتنا مشغول رکھا تھا اور کتنی فکر کی تھی اور کس حد تک فکر کی تھی، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اب اس کا معیار اس طریقے سے، اس کا اندازہ اس طریقے سے لگایا گیا ہے۔ آگ کا ذکر کیا اللہ نے، فرض کریں کہ آپ کے سامنے آگ سلگی ہوئی ہے، شدت کی آگ ہے، بڑی سخت آگ ہے، اب آپ کا لاڈیلا اس آگ میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا لاڈیلا اور میرا بیٹا، میری بیوی، میری بچی آگ میں جائے گی تو جل جائے گی اور مر جائے گی۔ اب بتائیں کیا دور کھڑے ہو کر کوئی باپ نصیحت کرے گا بیٹا ادھر مت جانا جل جائے گا، بیٹی ادھر مت جانا جل جائے گی؟ اس باپ کو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف اور پاگل باپ کہا جائے گا۔ ہمدردی، محبت اور شفقت ہوگی تو دوڑتا ہوا جائے گا اور اسے سینے سے لگائے گا، ہزار کوشش کرے گا اور کہے گا بیٹا وہاں جاؤ گے تو خسارہ اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں نقصان پہنچے گا۔ بھائی یہ تو دنیاوی آگ کی بات ہے، وہ تو جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ بتاؤ اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانے کے لیے آپ نے کتنی فکر کی ہے اور کس حد تک فکر کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ بزرگان محترم، لوگ آج دنیاوی حالات اور دنیاوی ماحول سے متاثر ہو کر کہتے ہیں میرا بیٹا اچھا سے اچھا ڈاکٹر بن گیا، دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، لیکن تھوڑا بے دین ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ بے دین ہونا یہ اس کے اندر بڑا مرض ہے۔ بات اتنی نہیں کہ بے دین ہو گیا، دینداری اس کے اندر نہیں آئی، بات اتنی ہے کہ کل اس کی جو نسل چلے گی وہ بھی بے دین چلے گی۔ بے دین ہونا معمولی بات نہیں ہے، آسان نہ سمجھو۔ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین بتلاؤ۔ یاد رکھیں، میں ہر بار کہتا ہوں اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ ان کے حق کو ضائع کر کے اپنے حقوق کی طلب ناانصافی ہے۔ اس باپ کو کوئی حق نہیں، اس ماں کو کوئی حق نہیں جو اپنے اولاد کا حق مار کر اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اور اولاد کا سب سے پہلا اور بنیادی حق دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم نہ دے کر اپنی اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دینی تعلیم یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا آپ کے دور خلافت میں، زمانہ خلافت میں، مشہور واقعہ ہے۔ آ کر وہ شخص نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ اے امیر المؤمنین، میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، میری اطاعت نہیں کرتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے دور خلافت میں کسی کی یہ مجال کہ باپ کی نافرمانی کرے۔ بلایا گیا اس شخص کو، اب وہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غصے سے اٹھے پوچھا کیا یہ نافرمان، کیا تو اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا؟ وہ لڑکا کہنے لگا اے امیر المؤمنین، کیا صرف اولاد پر ماں باپ کے حق ہیں یا ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حق ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے، اب کہنے لگے ہاں ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حق ہیں۔ اب وہ لڑکا پوچھنے لگا اے امیر المؤمنین بتائیے وہ حق کیا ہیں؟ غور سے سنیں، گوش ہوش سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کریں، کہ ماں دیندار ہو، دین کی بنیاد پر نکاح کرے، دین مد نظر ہو۔ اور دوسری بات حضرت عمر نے یہ فرمائی کہ جب اولاد ہو تو اسے اچھا نام رکھے۔ تیسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی کہ جب وہ بڑا ہو تو اسے دینی تعلیم دے۔ اب وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، اب آپ تو یہ حقوق کی بات کرتے ہو، یہ میرا باپ وہ ہے، میری ماں مجوسیہ ہے، میرا نام جو اس نے رکھا وہ غلط رکھا کہ کالا کلوٹا، اور دینی تعلیم کی جہاں تک بات ہے قرآن کا ایک حرف مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے اس شخص کے مقدمے کو خارج کر دیے جب تو اپنے اولاد کا کوئی حق ادا نہیں کرتا، اپنے اولاد سے بھی اپنے حقوق کے بارے میں کوئی مطالبہ نہ کر۔ بزرگان محترم، اپنی اولاد کے لیے اور ان کی فکر آخرت کے لیے
24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ ان کے دین کے لیے دینا انہیں ہزاروں اور کروڑوں روپے دینے سے افضل ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، ان کے اس حق کو آپ سلب کرو گے، ان کے اس حق کو آپ پامال کرو گے، کل قیامت کے دن یہی اولاد آپ کا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر بن جا، بن گئے، انہوں نے کہا انجینئر بن جا، بن گئے، انہوں نے کہا فلاں بن جا، بن گئے، صبح کی نیند قربان ہم نے کی، رات کا وقت ہم نے قربان کیا، پڑھتے رہے، لیکن اللہ ہمارے لیے یہ کتنی بدقسمتی کی بات تھی، ایسے ماں باپ ہمیں جو مل گئے، ہمیں سب کچھ دے دیا، سب کچھ بتا دیا، لیکن دینی تعلیمات سے ہمیں آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، ہمیں آپ کی نظروں میں مجرم بنا دیا۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1581، 1580 پر 1 نمبر حدیث مسلم کی روایت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے سوال کیا، بتائیں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیے اور پیسے نہ ہوں، دینار اور درہم نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، آج دینار اور درہم روپیے اور پیسے نہ ہیں تو کیا ہوا، کل مل جائیں گے، مفلس یہ نہیں ہے۔ حقیقی مفلس وہ ہے جو اللہ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوا ہو کہ جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہے، حج پر حج کیے جا رہا ہے، عمرے پر عمرے کیے جا رہا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا یہ پابند تھا، اللہ کی راہ میں وقت لگانے والا تھا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والا تھا، صف اول میں نماز پڑھنے والا تھا، ہر نیکی اس کے نام اعمال میں ہے اور نیکیوں کا انبار ہے، لیکن یہ وہ بدقسمت انسان ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق ہڑپ کر لیے تھے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ستایا ہے، اولاد کا حق کھا گیا، اولاد کو دینی تعلیم نہیں کی، تربیت نہیں کی۔ اب یہ حقدار آئیں گے اور اللہ سے مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ اس نے میرا مال کھایا، یا اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی۔ اولاد آئی کہے گی یا اللہ میرا حق تھا مجھے دینی تعلیم دلوانا، اس نے میرا حق مار دیا۔ اب اس وقت تو لین دین کی جو بات ہوتی ہے وہ نیکی اور گناہ کی ذریعے بات ہوتی ہے۔ اب اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اس کی نیکیاں جو ہیں ان کے حق میں اس کی نیکیاں دے دو۔ ایک شخص آئے گا اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک آئے گا حج لے جائے گا، اور ایک آئے گا صدقہ و خیرات لے جائے گا، ہر ایک اپنا اپنا حق اس کے نیکیوں کے ذریعے لے جائے گا۔ جب ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقدار باقی رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب کہیں گے کہ ان کے جو گناہ ہیں اس کے اوپر ڈال دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس ہے، بدقسمت ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہو اور انہیں دنیاوی لالچ میں آ کر اور دنیاوی کچھ فائدے کے لیے انہیں دین سے دور رکھا ہو۔ یاد رکھو اولاد یہ ذریعہ نجات بھی ہیں اور وسیلہ عذاب بھی ہیں، انہیں غنیمت جان کر آخرت کی طرف ان کی یاد دہانی کراؤ گے، ان کی آخرت بنانے کی فکر کرو گے، انشاءاللہ یہ اولاد آپ کے لیے ذخیرہ نجات بنے گی۔ تربیت نہیں کی، اولاد کی نافرمانی دیکھ کر بھی آپ خاموش رہیں، یہی اولاد آپ کے لیے وسیلہ عذاب بھی بنے گی۔ اس لیے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اولاد کی ساری تربیت کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے۔ اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، انشاءاللہ ساری تربیت کا یہ نچوڑ ہے۔ پہلی بات اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھاؤ۔
اور اپنی اولاد سے کہو مجھے ہر بات برداشت ہے، میں ہر چیز کو برداشت کرتا ہوں، لیکن جھوٹ ہرگز نہیں برداشت کروں۔ یہ بچوں کی گھٹی میں ڈال دو، ان کے ذہنوں میں بٹھا دو، ان کے دل اور دماغ میں بٹھا دو کہ مجھے جھوٹ برداشت نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو بندے ہر کام کر سکتے ہیں، زنا کر سکتے ہیں، سب کچھ گناہ کر سکتا ہے، لیکن میری امت سے یہ بعید ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ پسند نہیں اسلام کے اندر۔ اپنی اولاد کے اندر جھوٹ کی مذمت بٹھائے بچپن ہی سے۔ اب بڑی بری بات ہے جب ماں باپ ہی جھوٹے ہوں تو اولاد کہاں سچ بولے گی۔ اس لیے اپنی اولاد سے ہمیشہ سچی اور حق بات کہیں، سچائی پر انہیں آمادہ کریں، ہرگز اور ہرگز اولاد کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ اور دوسری بات، اولاد کو یہ سکھائیں کہ اپنی اولاد کو یہ تاکید اور نصیحت کریں کہ مجھے سب کچھ برداشت ہے، لیکن نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی مجھے برداشت نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا تجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ کوئی بہانہ نہیں سنیں گے کہ میرا ہوم ورک تھا، میرا فلاں کام تھا، پیٹ میں درد تھا، سر میں درد تھا، کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پہلے نماز، بعد میں دوسری باتیں۔ یا اولاد کے ذہنوں میں بٹھا دیں، دل اور دماغ میں بٹھا دیں۔ اور تیسری چیز، اپنے اولاد کو یہ بتائیں اور سکھائیں کہ آپ ہمیشہ خدمت کرو گے۔ جب خدمت کریں گے بچے، ان کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، تواضع آئے گی، یہ آپ کے بھی خدمت گزار بنیں گے، یہ مخلوق خدا کے بھی خدمت گزار بنیں گے۔ ورنہ جب ان کے اندر اکڑ پیدا ہوگی، ہر گناہ یہ اکڑ ان پر آمادہ کرے گی گناہ کرنے کے لیے۔ یہ 3 چیزیں اپنے اولاد کو ضرور سکھائیں۔ اور دیکھیں بدقسمتی سے ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں کہ مسلمان ماحول کی لت میں آ کر اور معاشرے کی لت میں آ کر اپنے بچوں کا حلیہ جو ہے وہ یہودیوں جیسا بنا رہے ہیں۔ بچوں کے بال یہودی ہیں۔ بھائی وہ یہودی جو فلسطین کے اندر اور غزہ اور حماس کے اندر ہمارے ہزاروں مسلمان کو شہید کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان کے طور اور طریقے کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے طور اور طریقے سے اپنے اولاد کو دور رکھیں گے؟ اس پر بھی آمادہ ہو جاؤ۔ سر کے بال بھیڑنگے ہیں، درندوں اور شیطانوں کے طریقے کے بال بچوں پر ہیں۔ یاد رکھیں بات کڑوی ہے، لیکن جو بچے اپنے سروں پر غیر شعائر اسلام بال رکھتے ہیں، شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف بال رکھتے ہیں، یہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان پر برستی ہیں۔ اللہ سے لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ سے دوری۔ جب اللہ سے بچے دور ہوں گے تو یہ شیطان سے قریب ہوں گے، خواہشات سے قریب ہوں گے، نافرمانیوں سے قریب ہوں گے۔ اب جو بچہ شیطان سے قریب ہو وہ ماں باپ کے لیے اچھا کہاں سے بنے گا؟ آج آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ اچھا نہ سمجھو، کبھی یہ برائی اچھائی بن نہیں سکتی۔ جس کی ابتدا برائی سے ہو اس کا اختتام بھی برائی سے ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے بالوں کو صحیح رکھو۔ یہاں تک کہ احادیث کے رو سے بات ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 بچوں کے سر کے بال کو منڈوا دیا تھا تربیت کے لیے۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے بچوں کو گنجا کر دو، سروں کے سارے بال کو ختم کر دو۔ اس سے ہوتا یہ ہے ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کے اندر نرمیت پیدا ہوتی ہے، یقت پیدا ہوتی ہے، اور مدارس کے اندر یہ عمل تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ بچوں کے نرمی پیدا کرنے کے لیے، تربیت پیدا کرنے کے لیے اسلام تو یہ سکھاتا ہے، لیکن ہم ہیں دن رات یہودیوں گالی دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کرنے کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔